دو چار نکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے. میں بنیادی طور پر ایک محقق ہوں، میں تحقیقات کرتا ہوں، بہت سارے شعبوں میں میری تحقیقات ہے. تو تحقیقات میں نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. دو چار موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو ضرورت دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری مصیبت جو ہم لوگوں کے سر میں لگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان قائم کیا انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور اس کی ترقی بھی کی. جو راستہ ہمیں بتایا اور خود اختیار کیا اس کو سامراج کے ایجنٹوں نے آپس میں مل کے رد کر دیا، اور جس راستے کی انہوں نے مخالفت کی اس پر ہمیں ڈال دیا. یہ موٹی بات ہے، تفصیلیں بہت ہیں، چھوٹی سی موٹی بات. انہوں نے کہا کہ اس طرف مت جانا. ہمارے بھائیوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. جن لوگوں نے راستہ ہمیں بتایا وہ 3 آدمی تھے: سر سید احمد خان، علامہ اقبال، محمد علی جناح. سر سید نے کہا کہ شریعتس آر فار پرمیٹیو سوسائٹیز، قدیم زمانوں کے لیے قوانین ہیں جو آج شریعتوں کے نام پر ہندو شریعت، مسلمان شریعت، عیسائی شریعت جو بات کی جاتی ہے یہ قدیم سوسائٹیوں کے لیے ہے، ماڈرن سوسائٹیز کے لیے نہیں ہے. ان پر کفر کی فتویٰ وغیرہ لگے، آپ جانتے ہیں کفر کی 17 روز لگتے ہیں. اور علامہ اقبال کی مشہور کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف اسلام. اسلام کے نئے معنی، نیا راستہ، نئی تعویلیں، نئی انٹرپریٹیشن کی جائیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پرانے زمانے کے لیے قوانین کے آج اپلائی نہیں کرتے. ٹائم ہوتا تو میں اس میں تفصیل میں جاتا. میں ایک تفصیل بتاتا ہوں کہ سنت جو جہاد کی ہے اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں: تلوار، ڈھال، گھوڑا، زیادہ خچر. اور باقی جو سنت میں نہیں آتی ہے وہ چیز شریعت کے لینگویج میں کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعتیں ہوتی ہیں. تو یہ بم، یہ باس، یہ ڈاج، یہ وغیرہ، اب اگر ہندوستان حملہ کرے تو ہم تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، اگر نہ کریں تو بدعت میں شامل ہو جائیں، کافر ہو جائیں. اس دن ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے پرائم منسٹر میں، تو کسی نے کہا کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے فوراً فرمایا یہ بدعت ہے، شریعت کے خلاف ہے. دوسرے نے کہا شریعت کے خلاف نہیں ہے. اس نے ایک آیت حدیث پڑھی، اس نے دوسری آیت پڑھی. میں نے کہا یار خدا کے واسطے ادھر ڈنڈے مت لگا یار، باہر نکلو پھر دیکھیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، اور جناح سے بار بار لوگوں نے پوچھا کہ شریعت نافذ کریں گے، اس نے کہا نہیں. جو میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے اصولوں پر چلیں گے، روشن اصولوں پر. ملاؤں کے شریعت پر نہیں چلنا، نہیں چلنا، نہیں چلنا. ہر وقت لوگوں نے جو کہا، جو آسٹریلیا کا پیغام بولا، آئی کین ایشور یو، اس کے انگریزی الفاظ ہیں، آئی کین ایشور یو دیٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریسی. ملاؤں کے ہاتھوں میں چلنے والا راج نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین میں کوئی ملا نہیں تھا روزانہ فتوے دے کے کہ اس کی شادی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، نہیں تھا. اسلام کے سب سے بڑی جو لڑائی تھی تاریخ میں، وہ صلیبی لڑائی تھی. وہ سارا یورپ ایک طرف تھا، اس کے مخالف میں ایک ملک تھا شام. اس میں ایک مرکزی کردار اوروں کے علاوہ تھا، صلاح الدین ایوبی. 250 سال یورپ نے مل کے، انگلینڈ، فرانس، یہ سارے ملک پوپ کی قیادت میں شام پر حملے کیے. 250 سال شکستیں کھائیں. وجہ یہ تھی کہ یورپ کے اس وقت ملاؤں کے ہاتھ میں تھا. یورپ کے ساری فوجوں کی قیادت عیسائی ملا کر رہے تھے، اور وہ حدیثوں پر آپس میں لڑ رہے تھے. وہ ایک بات کرتا تھا، دوسری وہ دوسری کرتا تھا، وہ تیسری کرتا تھا، وہ چوتھی کرتا تھا.
اس طرف صلاح الدین جیسے لیڈر تھے، وہ ملا نہیں تھا. کسی نے کہا ہے رموز سلطنت خیش خسرواں دارت، اور ساری سائنسز اور علوم اور آرٹس کی طرح حکمرانی اور سیاست، ملک رانی ایک سائنس ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے، ایک قابلیت ہے. یہ ملا کی بس میں بات نہیں ہے. میں نے لوگوں کا دوست میں قابل ہیں، فتویٰ نکالنے قابل ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے میں، کافروں کو مسلمان بنانے میں ماہر ہیں. یہ دوسری چیز ہے. میں نے کہا گیا ہے کہ اطلب العلم لو کان فی الصین، اگر علم چین میں ہے تو جا کے وہاں سے حاصل کرو. تو کیا چین میں حدیث اور کیا قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اس زمانے میں؟ کون سی حدیث تھی قرآن کہ حضور کہہ رہے تھے چین میں جا کے تعلیم حاصل کرو؟ وہاں غیر اسلامی تعلیم تھی، وہاں ہنر تھا، سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی. ساری دنیا کو کس طرح چلا جائے، اس وقت دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ایٹ دا ٹائم واز چائنا. لیکن یہاں تو ارتھمیٹک کفر ہے. میرے پاس کتابیں ہیں، میں ابھی دکھاتا نہیں ہوں، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں بات کرتا. بڑے سے بڑے علماء نے کہا ہے فلسفہ کفر، ارتھمیٹک کفر، میتھمیٹکس کفر. یہ جو ہے یہ کفر ہے، اس پر بہت زبردست بدعت ہے. یہ جو لائٹ ہے یہ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ لائٹ جلاؤ؟ کہ ہر چیز جو ہے وہ سنت کے خلاف ثابت کی جا سکتی ہے. تو جو بڑے سے بڑا آدمی تھا صلاح الدین تھا، وہ عرب بھی نہیں تھا، ترک تھا، لیکن حکمرانی کے فن کے جو بڑے سے بڑے تاریخ کے امام ہیں اس میں وہ شخص تھا. ہندوستان میں بابر نے مسلمانی سلطنت قائم کی، اس کا بیٹا ہمایوں آیا، اس کا بیٹا اکبر آیا، جہانگیر شاہ جہاں. ختم کس نے کیا؟ اورنگزیب نے، جو مولاؤں کے ساتھ چلتا ہے، خود مولا مولاؤں کی جمگٹیں پھنسا ہوا تھا. سب سے بڑی شہنشاہ اس نے 15-20 برس میں ختم کر دیا. شیعوں کے خلاف لڑائی شروع کی، یہ اس کے خلاف لڑائی چھڑی، یہ اس نے ملاقات، یہ فلاں بدعتی ہے، چلو اس کے پیچھے چلو، بھائیوں کو قتل کر ڈالا، اس کو قتل کر ڈالا، ساری دنیا کو تباہ کر دیا. بڑی سی بڑی سلطنت، اکبر کی سلطنت اس نے چٹکی بجانے میں ختم کر دیا. تو محمد علی جناح نے منع کیا، اور مسلمان مولانا محمد علی کے ساتھ نہیں گئے، شوکت علی کے ساتھ نہیں گئے، مولانا مدنی کے ساتھ نہیں گئے، مولانا مودودی کے ساتھ نہیں گئے، اس آدمی کے ساتھ گئے جس کو کافر اعظم کہا جاتا تھا، جس کو مولانا شوکت علی نے کہا تھا کہ مسلمان ہو تو اردو میں بات کرو. کہا مجھے اردو آتی نہیں. جناح کو اردو بھی نہیں آتی تھی نا. وہ تقریر کرتا تھا، میں اس کی نقل کرتا تھا، ہم اس کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے. پاکستان نیشنل گارڈ کا میں اس کا ممبر تھا، تو میں نقل کرتا تھا. پاکستان یہ وہ تقریر ہے جو نواب بہادر جار جنگ نے کراچی میں ترجمہ کیا تھا 1843 میں. پاکستان تمہارے قدموں میں پڑا ہے، تم ہاتھ بڑھا کے اسے لے سکتے ہو. یہ تھا محمد علی، جس کو اردو بھی نہیں آتی. اور نماز اس کے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل تھا، میں قریب تھا. وہ سجدے میں چلے گئے اور پھر اچانک سر اٹھایا، یہ میں نے لکھا ہے، سر اٹھایا تو ادھر ادھر دیکھا کہ ارے تو سب سجدے میں. تو کہا او آئی ایم سوری، اللہ اکبر. میں نے اسی دن دیوار پہ لکھا او آئی ایم سوری اللہ اکبر. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ہمارے ساتھ اسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمارے پاس آتے تھے. یہ جو سب سے بڑے اکبر کون سا مولوی تھا؟ یہ جو زبردست ایڈمنسٹریٹر دنیا میں ہیں، فن ہے، عقل ہے، دماغ ہے، جس اے کمپلیٹلی اسٹیبلڈ کائنڈ آف نالج. تو انہوں نے منع کیا. اور لیاقت علی چونکہ سرکار بہادر کا آدمی تھا اوپر والوں کا، تو اس نے آتے پلٹا دے کے ان کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا، اور یہ کہا اس کو بھیجا جناح کو کہ جا کے بنگالیوں کو کہو کہ اردو کے سوا کوئی زبان تمہاری نہیں ہوگی. یہ دھندے انہوں نے کیے، چلنا ہی نہیں تھا. آج تک جو ہے، آج پتہ ہے کیا پوزیشن؟ اچھا پہلے 1940 ریزولوشن، 40 ریزولوشن میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اور محمد علی جناح نے کہا دس نیم ہیز بین فادرڈ اپن اس، انگریزی میں کہا اس نام کو جیسے کسی کو دوسرا باپ دیا جائے، دوسرا باپ ہم کو دیا، ہم نے نہیں لیا ہے یہ نام پاکستان.
آپ دیکھیں جائیں، کیونکہ ہندو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، وہ کافر ہے، تو یہ پاک ہے، ہم آپ کا بھائی نہیں کہتے، لیکن برکا کہ جب تم نے پروپیگنڈا کر لیا تو قبول کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، پاکستان نہیں چاہیے۔ اگر کسی صاحب کو معلوم ہو کہ پاکستان کا نام ہے فارم میں، مجھے بتائیں، اور ادھر اسلام کا نام ہے نہیں، اور اس میں شریعت ہے نہیں، شریعت نافذ کر دیں، اور اس میں فیڈریشن ہے نہیں، اور اس میں کنفیڈریشن بھی نہیں ہے، اسٹیٹس کا نام ہے ریاستیں خود مختار ریاست خود مختار، اس میں یورپ کی ہیں، وہ مل کے ایک اسٹیٹ بناتے ہیں، اسٹیٹ خود مختار ریاستیں بنتی ہیں، بڑی ریاست سے چھوٹی ریاستیں بنتی ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا۔ اب تو یہ جو پاکستان ہے، یہ جو بعد میں بنایا گیا، یہ تو پہلے رد ہو چکا ہے۔ 1930 میں الہ آباد کانفرنس میں علامہ اقبال جیسے آدمی نے کہا، اس کے الفاظ ہیں ایملگمیٹ سندھ بلوچستان autonomous with پنجاب، then whether the British remain or don't remain or we don't care، سندھ بلوچستان سرحد پنجاب کے ساتھ ایملگمیٹ، انگریزی اخبار ہے ایملگمیٹ، ملا دیں، پھر میں نہیں چاہیے، ہندوستان کے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ وہی پاکستان تھا جو آج ہے، سندھ بلوچستان سرحد پنجاب سے ملا، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، کیونکہ پنجاب طاقتور ہے، فوج اس کے پاس ہے، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے چریا پارٹی ہمیں کھا جائے، اور لڑائی بھی چل رہی تھی ان دور میں، اس لیے بنگال کو کیوں لائے وہاں سے، تاکہ وہ لوگ اکثریت میں ہوں گے تو یہ چھوٹے بچوں کو کچھ سکون ملے گا، ان کی کوئی دشمن نہیں تھی، یہاں تو دشمنیں چل رہی تھی پڑوس میں، ہمارے بلوچ بھائی روز کرتے ہیں وہاں حاکمہ ملکانی، سندھی کہتے ہیں ہم تو ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ بنگالیوں کا یہاں کچھ نہیں تھا، اس لیے بنگالیوں کو یہاں رکھا گیا کہ میجارٹی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو تو چھوٹوں کی کچھ پروٹیکشن کرے، اس کو یار لوگوں نے بھگا دیا، 2 لاکھ آدمی قتل کیے، ریپ کر کے، سارا کر کے، جو آپ کے سامنے تفصیل میں نہیں جاتا، بھگا دیا۔ وہ پاکستان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس پاکستان کی خود مختاری کی حالت یہ ہے کہ آج کراچی میں تختگاہ سندھ کا ہے، اس میں کوئی سندھی نہیں پڑھ سکتا قانون کے روپ سے، سندھ اسمبلی کا ریزولوشن ہے۔ کیوں ریزولوشن ہے؟ کیونکہ پاکستان کی سندھ ایک غیر ملک نے خرید لیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ کہتا ہے جو میرا آدمی ہوگا، میرا قاتل ہوگا، جلاد چولا ہوگا، اس پر کیس نہیں چل سکتا، اور ان جلادوں کے سوا، ان کو پروٹیکشن دینے کے سوا، ان قاتلوں کو لڑکیوں کے چھاتیوں پر لکھنے والے نام والوں کے سوا حکومت نہیں ملے گی۔ تمہیں حکومت چاہیے سندھ پر صرف اس آدمی کو حکومت ملے گی جو ان دہشت گردوں کو حکمرانی کر دے، خود ان کے جوتے چاٹے اور ان کی مالش کر دے، اپنے کام کرے۔ مال اس کا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ میں صوبے دار کے پاس بیٹھا ہوں، بھائی صوبے دار کچھ دینا، کوئی جھوٹے وراج کیا دوڑے دے، بس کچھ نہیں، ان کا دھندا ان کی بوٹ پالش ہے، ورنہ نکال دیں۔ یہ ایسا ہے کہ پیرس میں کہیں ساری دنیا کو ملازمت ہوگی، فریشوں کو نہیں۔ پنجاب میں کہیں ساری دنیا پڑھ سکتی ہے، اسلام آباد میں، دارالعلوم میں پنجابی نہیں پڑھ سکتا، کوئٹہ میں بلوچ نہیں پڑھ سکتا، پشاور میں پشتون نہ ہونا چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے۔ یہ ریزولوشن، یہ ہے حالت، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صبر کرتا ہوں۔ تو یہ ملا حضرات خود نہیں آئے، امریکہ لایا، امریکہ بڑے شان سے لایا ہے، اور پھر شان سے کہتا ہے ان کو تو مارو۔ لڑتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تو کیوں بیٹھے ہیں؟ بھائی تم لائے ہو ان کو، پہلے تھے کہاں؟ سندھ میں کہاں تھے ملا اس طرح کے چل رہے ہیں؟ میروں کے زمانے میں بھی نہیں تھے، کلروں کے زمانے میں بھی نہیں تھے، بلوچستان میں کہاں تھے ملا اس طرح؟ یہ تو امریکی مہربانی ہے، ان کو پر بنا دیا ہے۔ تو یہ جو صورت خالص خارجہ پالیسی ہے، میں پاکستان کی خارجہ پالیسی جیسی بے غیرت پالیسی آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اگر مجھے آپ ٹائم دیں کسی وقت، میں 2-3 گھنٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بے غیرت پالیسی کیسی ہے۔ ایک آدمی غیرت مند تھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دوسری جھوٹی پروپیگنڈا ہے، اور وہ پشتون تھا، وہ ایوب خان تھا۔
اس نے بڑے جرائم کیے، بڑی بدماشیاں کی، بڑا ظلم کیا، سارا کچھ کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمیں ہندوستان پر حملے کے لیے کہا گیا، ہم نے حملہ کیا، 15 دن کا راشن لیا، جب ہم قریب آئے تو ادھر راشن بند کر دیا، دھوکہ دیا، اور ٹینک سارے ڈوب گئے، اور یہ شہر تھا اس کے قریب پہنچے تو جنرل یحییٰ کو بلایا گیا، جنرل اس کو کیا بڑی لمبی کہانی ہے، شکست ہوئی، جلی، تو اس نے غصے میں آ کے امریکہ سے تعلقات منقطع کیے، اس کی بغاوت کی، اس نے ان کا اڈا بند کر دیا پشاور والا، اس نے لکھا، جانسن نے خط پڑھے، آپ سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ سب موجود ہے۔ انگریزی کو سندھ میں ختم کیا گیا ہے، سندھ میں انگریزی منع ہے، آپ سیشن جج کے پاس جائیں گے 4 فقرے بولے گا، 3 اس میں سندھی انگریزی ہوگی، ہمارے یہاں سندھی انگریزی چلتی ہے۔ پہلے ہوتا تھا گڈ مارننگ، برڈ مارننگ کیا ہماری گو، کیا ہماری کا کرایہ کتنا ہے، آج کل ہم اس طرح کی برڈ مارننگ کیا گڑی وہ بولتے ہیں تاکہ سندھی انگریزی نہ پڑھیں۔ ہم پنجابی بھائیوں سے زیادہ انگریزی جانتے تھے، بامبے یونیورسٹی میں ہم سے سیکھتے تھے، ہم علی گڑھ والوں پہ ہنستے تھے، غلط انگریزی غلط کیا، بٹ آر یو ڈوئنگ اٹ، اب ہم وہ پڑھتے ہیں، آئی ایم کمنگ، انگریزی بند ہے، تعلیم بند ہے، کروڑ روپیہ خرچ کرے تعلیم ہمارے لیے ممنوع ہے، نہیں کر سکتے، اور قتل عام پر لگا دیے، ڈیوٹی ہے، ہماری اتنی بہنیں مائیں مرنے چاہیے، کوٹا ہے، وہاں چھاونی ہے، ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں، اسٹیٹ کر رہی ہے، جیسے کہا اسٹیٹ سپلائی کر رہی ہے، ڈیوٹی ہے، ڈیسٹرائے سینڈ وائپ دا سندیز آؤٹ، ختم کرو دہشت گرد، ادھر پیر میر، ادھر سسٹم، یہ تقریر، یہ فلانا، یہ وہ، اور ادھر حکومت میں سرکار بیٹھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آئیے اس راستے کو لیں، سر سید والے راستے کو، علامہ اقبال والے کو، حکمرانی کا حق خود استعمال کریں، 1940 والے کے فیصلے پر پھر سے آئیں، ورنہ یہ حکومت ہے نہیں۔ میں عالمی تاریخ کا بہت گہرا طالب، مجھے پتا ہے روسی، مجھے کسی نے پوچھا بھٹو صاحب، ایاز شیخ ایاز نے کہا، شیخ ایاز ہمارے ابڑو صاحب، بھیا بتاؤ حکومت کیا حال ہے، مجھے کون سی حکومت، کہا بھٹو صاحب کی، میں نے کہا گئی، کہاں، میں نے کہا ہے نہیں، میں نے کہا میں نے بہت ڈھونڈی ہے، نہیں نظر نہیں آتی، ہے نہیں، مجھے پتا تھا نا اسلام ٹو بی لاسٹ، یہ کچھ نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر موجہ ہی موجہ، پھر موجہ کیا ہوگی، ہم بھوتان بن جائیں گے، چھوٹے 8 بھوتان، اور ادھر امریکہ صاحب بیٹھا ہوگا، 3-4 بڑے ریس جیب میں، 3-4 بڑے ریس جیب میں، وہ میاں میاں کر کے جاہل، اس سے بھی 50 گنا زیادہ بلوچستان کو جاہل بنانا ہے، سندھ کو بنانا ہے، ان کو بنانا ہے، آپس میں وحشی بنا کے لڑکے، ہم خوش ہیں، آزادی سندھ آزاد ہو گیا۔ بھائی ہمیں پتا ہے، لینے نے کہا تھا other things being equal, larger states are more favorable to the masses than the smaller states. ہمارے غوث بزمیو تھے، وہ کہتے تھے، اس کو کہتے ہیں آپ آزادی کے فائدے میں نہیں ہیں، اس نے کہا میں تو فائدے میں ہوں، لیکن کون سی آزادی چاہیے، کیا ایک فیصلہ تھا جرگے کا، مجھے بلایا تم نے ایسا کیا، تو آئے، ایک آدمی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا تھا قرآن کا واسطہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے، کہا تم ہمیں قرآن سکھاتے ہو، تم مجرم ہو، چپ کر۔ مجھے کہا تم اس کے ساتھ آئے ہو، میں نے کہا ہاں، تو کسی نے کہا کہ یہ سردار کا بیٹا ہے، اچھا سردار کا بیٹا ہے، ورنہ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کہا بھائی مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے، اپنے پاس جیب میں رکھو، ہم بھی کہتے ہیں یہ آزادی نہیں چاہیے، ہم اگر ہوتے اس وقت، اگر سندھ آزاد ہوتا تو مجھے ایم کیو پی سائن لاگارو یہ وڈیرے بیٹھے ہیں، مجھے بولنے دیتے، یہ تو پنجابی جو عذاب ہے ہمارے لیے، ان کی حکومت ہے تو ہم بول سکتے ہیں تھوڑا سا، یہ ہمارے عظیم رہنما اگر ہوتے تو مجھے وکالت کرنے دیتے، تقریر کرنے دیتے، میں ایک خرچ ہوں، ہر کوئی آدمی خرچ ہے، کارو کر لیا، لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بشانیت کے طرف ہم کو بھیجنے کا نام رکھتے ہیں آزادی، یہ فراڈ کا نام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ فراڈ نہیں چاہیے، اور پنجاب بھی چلا گیا ہے،
وہ دن ہوا ہوئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب ہم چھوٹے صوبوں کو پنجاب کے خلاف استعمال کرتے ہیں. پہلے پنجاب کو ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے. وہ ان کی باری تھی, اب ہماری ہے. کھیل کھیل رہے ہیں لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم پنجابی بھائیوں کو کہتے ہیں تو شاعری وائری چھوڑو, کام کی باتیں کرو. جو کام کی باتیں آج ہم نے سنی ہے اور بھی ہوگا, آؤ میں نے اس لیے آپ کو زبر دی, آؤ باتیں کریں. یہ دہشت گردی بند کر دو. یہ سندھی پڑھ نہیں سکتا. ہمیں سندھ ہماری ہے, کراچی میری ہے, اس پر کسی کا قبضہ شامل نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. اس دن سرکار نے اے پی سی بلائی, میں ادھر تھا. پشتون کہہ رہے تھے گڑ گڑا کر, صحیح ہمیں مہربانی کرے, ہم اور لوگوں کہہ رہے تھے ہمیں مہربانی کر, ہم پر رحم کر. میری باری آئی, میں نے کہا جناب میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رحم کریں, لیکن ہم پر مت کر, اپنے آپ پر رحم کریں. اتنی نہ بڑھا باقی داما کیا ہے, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کا بازار. یہ امریکہ کے بہادر پر چلتے ہو. امریکہ نے بہتوں کو رلا دیا, اب ان کا لاش نہیں ملتا. جو امریکہ کی طرف گیا شاہ ایران بھی امریکہ کی طرف تھا, صدام بھی اس کے ساتھ تھا, پنوشی بھی اس کے بعد تھا, جنرل ڈو بھی تھا. کہاں ہے لاش ان کے؟ تم کا تمہارا لاش بھی نظر نہیں آئے گا. بیک کا پولیوشن. تم ان لوگوں سے واسطہ رکھتے ہو جنہوں نے ارہونوں سے حساب کتاب لیا, ترخانوں سے کیا, مغلوں سے کیا, گورلا جنگ کیے. سندھی گرم دیر سے ہوتے ہیں, ٹھنڈے بھی دیر سے ہوتے ہیں. آرام کرو طبیعت پر, ٹھنڈے ہو جاؤ.